بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک خاص جگہ کے ٹکڑے پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ ان دو قبائل میں ایک قبیلہ مسلمانوں کا تھا جبکہ دوسرا عیسائیوں کا تھا۔ ان دونوں قبیلے کے بالکل درمیان میں مسلمان ایک عالی شان مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے جبکہ عیسائی ایک عالی شان چرچ بنانا چاہتے تھے۔ کیونکہ یہ جگہ دونوں قبیلوں کے بالکل وسط میں تھی تو پہلے دن عیسائیوں نے اپنا چرچ تعمیر کرنے کے لیے وہاں پر سامان رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد مسلمانوں نے اسی جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کے لیے اپنا سامان رکھ کر تعمیر شروع کرنا چاہی تو دونوں قبیلوں کے درمیان بہت بڑی لڑائی شروع ہو گئی، جس میں چند ایک مسلمان اور کافی زیادہ عیسائی زخمی ہو گئے۔ جب یہ تنازع ان دونوں قبیلوں کے بڑوں سے حل نہ ہوا تو یہ بات چلتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئی۔ سلطان جب دونوں قبائل کے لوگوں کی باتیں سن رہے تھے تاکہ صحیح فیصلہ کیا جا سکے کہ اس جگہ پر مسجد تعمیر ہونی چاہیے یا مندر تعمیر ہونا چاہیے، یا اس کا کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ دونوں قبیلوں میں امن ہو جائے۔ سلطان اگر چاہتے تو فوراً ہی وہاں پر مسجد کی تعمیر شروع کرا سکتے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ظالم حکمران نہیں بلکہ ایک عادل اور منصف حکمران تھے۔ اسی متنازع جگہ پر بیٹھ کر سلطان دونوں قبیلوں کی غور سے باتیں سن ہی رہے تھے کہ اچانک وہاں پر چند فقیر آ گئے اور فریاد کی کہ اے سلطان، ہم بہت غریب ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ اب سلطان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فقیر عیسائی ہیں، ہندو ہیں یا مسلمان ہیں۔ سلطان نے اپنے سونے کی تھیلی میں سے کچھ سکے نکالے اور ایک فقیر کو دے دیے، پھر دوبارہ اس تھیلی میں سے ہاتھ ڈال کر کچھ سکے نکالے، دوسرے فقیر کو دے دیے۔ ابھی سلطان تیسرے فقیر کے لیے اپنی تھیلی میں سے سکے نکالنے ہی والے تھے کہ ایک عیسائی پادری کھل کر مسکرایا تو سلطان بڑے حیران ہوئے اور اس پادری سے مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ پہلے تو پادری نے آئیں بائیں کیا، لیکن سلطان کے اصرار کرنے پر اس پادری نے کہا کہ میں اس لیے ہنسا کہ آپ بھی عجیب سلطان ہیں۔ پہلے فقیر کو آپ نے 2 سونے کے سکے دیے جبکہ دوسرے کو 10 دیے، اور اب آپ تیسرے فقیر کو 20 سکے دینے والے ہیں جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس پادری کے یہ الفاظ سن کر سلطان بڑے حیران ہو گئے کہ اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے پہلے فقیر کو 2 سکے دیے، دوسرے کو 10 دیے اور اب تیسرے کو 20 سکے دینے والا ہوں، جبکہ میری مٹھی بھی بند ہے۔ سلطان نے جو دوسرے فقیر کو سکے دیے تھے اس سے واپس لیے اور گنتی کیے تو وہ 10 ہی نکلے، اور جو تیسرے فقیر کو دینے والے تھے جب اس کی گنتی کی تو وہ بھی 20 سکے تھے۔ سلطان کی حیرانی کا کوئی عالم نہ رہا۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالی شان اور بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے سپہ سالار اور آپ کا سب سے قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی اس محفل کے مہمان خاص تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نشست درمیان میں اونچی جگہ پر بنائی گئی، لیکن اس کے ساتھ میں ایک بڑی سی نشست خالی رکھی گئی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ رکھی گئی۔ سارے مہمان آ گئے اور آ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور محفل کا انعقاد شروع ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کھڑے تھے، لیکن سلطان کے ساتھ والی ایک نشست خالی تھی۔ سارے محفل والے حیران تھے کہ آخر اس نشست کو کیوں خالی رکھا گیا ہے، آخر ایسا کون سا خاص مہمان آنے والا ہے جس کو اس نشست پر بٹھایا جائے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ یہ بات صرف سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی کے کان میں ایک سپاہی نے خبر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سپاہی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ وہ سپاہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی سپاہی ایک بوڑھے سفید داڑھی والے، سفید بالوں والے بزرگ کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہو گئے۔ سارے درباری حیران ہو گئے کیونکہ جب وہ بوڑھا بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنی نشست سے اتر کر نیچے گئے، اس بوڑھے بزرگ کو گلے لگایا اور گلے ملنے کے بعد خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی نشست پر بٹھایا جس نشست کو پہلے تھوڑی دیر خالی دیکھا گیا تھا۔ سارے درباری حیران ہو گئے، حتیٰ کہ سلطان کے وزیر بھی حیران ہو گئے کیونکہ وہ بوڑھا بزرگ لباس سے کوئی بڑا آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے وزیر حیران تھے، حتیٰ کہ سلطان کے وزیروں کو بھی اتنی خاص نشست نہیں دی گئی تھی۔
آخر اس بوڑھے بزرگ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں؟ بہرحال تقریب شروع ہو گئی، اور جب تقریب ختم ہونے کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک درباری نے سوال پوچھا۔ حضور، ایک سوال جو سارے درباریوں کے دماغ میں گھوم رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ آپ کا ایسا کون سا رشتہ ہے، یا آخر آپ کا اس کے ساتھ کون سا تعلق ہے کہ اس کو آپ نے بڑی محفل کے سامنے اپنے برابر بٹھا دیا؟ حالانکہ شکل سے نہ وہ کوئی عہدیدار لگ رہا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنی دولت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا، میں تمہیں اپنی دلچسپ آپ بیتی سناتا ہوں، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ بوڑھا بزرگ کون ہے۔ سارے درباری حیران ہو گئے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آپ بیتی اور اس بوڑھے بزرگ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بہرحال پھر سلطان صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے کہ مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوا تو ایک دفعہ میں ایک قافلے کے ساتھ تجارت کرنے کی غرض سے شام چلا گیا۔ جب قافلہ شام کے شہر دمشق میں پہنچا، تاجروں نے اپنا اپنا سامان بیچا، اور سامان کی خرید و فروخت کے بعد قافلہ جب واپس لوٹنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ یہ میرے تھوڑے سے زیورات ہیں، ان کو بیچ کر میری بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ نایاب کپڑے لانے ہیں۔ لہٰذا میں نے قافلے کو الوداع کہہ کر دوبارہ میں دمشق شہر چلا گیا، اور وہاں جا کر میں بوڑھی عورت کے زیورات بیچنے کے لیے ایک سنار کے پاس گیا تو بازار بند ہو چکا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، کیونکہ میں اس جلدی میں تھا کہ میں اس قافلے کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاؤں۔ لہٰذا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے بوڑھی عورت سے وعدہ کیا تھا۔ لہٰذا میں اسی بازار کے ایک مہمان خانے کے اندر جا کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت کسی نے میرے کندھے سے مجھے ہلایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایک آدمی جو کہ شکل سے مجھے عیسائی لگ رہا تھا، اس نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری مہمان نوازی کی۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے مجھے ایک اچھا سا بستر دیا اور مجھے کہا، بیٹا کل بازار جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے کر جانا، کیونکہ بازار کے اندر بہت چور ڈاکو موجود ہیں، اور تم مجھے اس بازار میں نئے نئے لگتے ہو، لہٰذا کوئی چور تمہیں لوٹ نہ لے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی ساری رات عبادت کرتا رہا، کیونکہ وہ ایک پادری تھا۔ جب میں صبح اٹھا تو وہ پادری سو چکا تھا، لیکن اس نے سوتے ہوئے بھی مجھے کہا تھا کہ جب تم بازار جانا تو میں تمہارے ساتھ زیورات بیچنے بھی جاؤں گا، اور زیورات بیچنے کے بعد اس بوڑھی عورت کی بیٹی کے لیے سامان خریدنے کے بعد میں تمہیں اپنے قافلے کے پاس چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ پادری ساری رات عبادت کرتا رہا، اب اس کو جگانا مناسب نہیں، لہٰذا میں اپنی منزل کی طرف اٹھ کر بازار کی طرف چلا گیا۔ جب میں بازار پہنچا تو ابھی بازار تھوڑا سا کھلا تھا۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور پادری، اس کے ساتھ بہت سارے آدمی تھے۔ اس پادری نے کہا، اس نوجوان کو پکڑ لو، آج اس کو اپنے کلیسا پر لے کر جاتے ہیں، اور یہ صحت مند نوجوان ہے، ہمارا بہت کام کرے گا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے کلیسا پر لے گئے، اور وہاں جا کر مجھے ایک پتھروں کی دیوار توڑنے کا حکم دیا۔ میں سارا دن دیوار توڑتا رہا۔ شام کے وقت انہوں نے مجھے فارغ کر دیا۔ میں دوبارہ بازار آیا اور آ کر اسی مہمان خانے کے اندر ٹھہر گیا، اور اب بھی میں سونے ہی والا تھا کہ پھر سے وہی پادری مجھے اٹھا کر لے گیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اس کو سارے کا سارا حال قصہ بیان کیا، اور اس نے پھر سے مجھ کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد مجھے بستر دیا۔ میں آرام کرنے کے لیے سو گیا، اور مجھے کہا، کل جب تم بازار جانا مجھے اٹھا کر ساتھ لے جانا۔ لیکن وہ ساری رات عبادت کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو اٹھانا مناسب نہیں، لہٰذا پھر سے میں اکیلا بازار کی طرف چل پڑا۔ جب میں بازار پہنچا تو پھر اسی پادری کے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا، اور یہ 8-10 آدمی تھے۔ میں اکیلا تھا، اور اس بازار میں نیا تھا، لہٰذا ان کے آگے اوزار پھینکنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے اسی جگہ لے گئے اور سارا دن کام کرواتے رہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ نماز ادا کر لوں۔ جب میں نماز ادا کرنے کے لیے ہتھوڑا رکھ کر جانے ہی لگا تو وہی پادری آ گیا، اور اس نے آ کر مجھے زوردار دھکا دیا اور کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کام کرو۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اب اس کے ساتھی بھی کام تھے۔ میں نے وہ ہتھوڑا اٹھایا اور ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، اور میرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے ان ساروں کو وہیں پر ڈھیر کر دیا، اور میں اس پادری کے گھوڑے پر بیٹھا اور سیدھا اسی پادری کے پاس پہنچا۔
کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے اب اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا، اب اس سے عیسائی بہت سرگرم ہو جائیں گے، لہٰذا وہ پادری ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس پادری کو سارا قصہ حال احوال بیان کر دیا۔ اس آدمی کے اندر میں نے اچھائی دیکھی، لہٰذا مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ اس نے مجھے کہا، اے نوجوان، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا بازار میں، وہ زیورات بیچوانے کے بعد تمہارے ساتھ بازار جاؤں گا، وہاں جا کر ہم سونار کے پاس بوڑھی عورت کے زیورات بیچیں گے، اور ایک کپڑے والے کے پاس جا کر لباس خریدنے کے بعد میں تمہیں اپنے قافلے کے پاس پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، بتائیں آخر کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا، اے نوجوان، جب تم اس سرزمین کے سلطان بن جاؤ گے تو میرے پاس ایک چھوٹی سی حویلی ہے اور میرے پاس ایک گھوڑوں کا استبل ہے، لہٰذا جب تم سلطان بن جاؤ گے تو مجھ سے میری جائیداد نہیں چھینو گے۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ میں ایک عام سا طالب علم ہوں اور اب چھوٹا سا تاجر ہوں، اور یہ مجھے سلطان کہہ رہا ہے۔ میں بہت حیران ہو گیا، لیکن اس نے کہا، نہیں، تم مجھ سے وعدہ کرو اور مجھے کچھ ایسی نشانی دو تاکہ میں وقت آنے پر تمہیں وہ بات یاد کرا سکوں۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، میں نے اس آدمی کا دل رکھنے کے لیے میرے پاس ایک انگوٹھی تھی، میں نے وہ اتاری اور اس کو دے دی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ بازار سے خریداری کروائی اور دوبارہ مجھے اپنے قافلے کے پاس پہنچا دیا۔ قافلے والے میرا انتظار کرتے کرتے اس جگہ سے چلے گئے تھے، لیکن وہ پادری جانتا تھا کہ قافلے والوں نے کہاں پڑاؤ کیا ہوگا، اس نے مجھے وہیں چھوڑ دیا۔ اب میں قافلے والوں کے ساتھ مل کر دوبارہ مصر آ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً اس بات کو 20 سال گزر چکے ہیں، اور جب میں سلطان بنا تو اس آدمی کی بات مجھے بہت یاد آئی تھی کہ وہ بہت دور اندیش انسان ہے، لیکن اس نے راستہ غلط اپنایا ہوا ہے۔ اے درباریوں، کیا تم جانتے ہو وہ آدمی کون تھا؟ سارے درباری حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، وہ کوئی اور نہیں، یہی بزرگ تھا۔ جب یہ بات محفل میں موجود تمام لوگوں نے سنی تو بڑے حیران ہو گئے اور بھری محفل تالیوں سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اس بوڑھے بزرگ سے مخاطب ہوا اور کہا، بابا جی، آپ ہدایت کے مکمل راستے پر آ چکے ہیں، آپ ایسی چیزیں جانتے ہیں جو کہ ایک مکمل ایمان والا جان سکتا ہے، لیکن آخر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ تو اس بوڑھے بزرگ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے اسی وقت اپنے سر پر بنا ہوا سلیب کا نشان مٹوا دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ یہاں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک طاقتور جادوگر کا منفرد اور نہایت ہی حیران کن واقعہ بیان کرتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ واقعہ سن کر آپ کے ایمان کو بہت طاقت ملے گی، کیونکہ یہ واقعہ ایک مضبوط ایمان والے کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کے ایک گاؤں سے گزرے تو وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک جادوگر کے بارے میں بہت سنا۔ اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جادوگر بہت بڑا جادوگر ہے، آج تک کسی نے اس کے آگے جیت حاصل نہیں کی، وہ بڑے بڑے راز جان لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس نے کافی دولت کما لی ہے، حالانکہ وہ پہلے بھکاری تھا اور اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے ہیں اور وہ دن با دن شہرت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ سلطان کا تجسس بڑھا اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ پہلے یہ عیسائی ہندو ہوا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ ساری باتیں سنتے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اسی گاؤں سے گزرے تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو فرمایا کہ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی یہ سن کر حیران ہو گئے کہ حضور، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ سارے عیسائی ایک ساتھ مسلمان ہو جائیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کو لے کر اس قوم کے درمیان میں پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچا تو وہ جادوگر لوگوں کے بارے میں غیب کی چیزیں بتا رہا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس جادوگر سے مخاطب ہوا اور پوچھا، اے جادوگر، بتاؤ آخر تم میرے بارے میں کیا بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا، حضور، آپ کی جیب میں اس وقت کیا ہے میں یہ بتا سکتا ہوں، آپ اپنے تھیلے میں کیا رکھتے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، آپ اپنی بند مٹھی میں کیا چھپائے ہوئے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، حتیٰ کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حیرانی کے عالم میں پوچھا اور کہا، بتاؤ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ تو اس جادوگر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بتا دیا کہ سلطان، آپ فلسطین سے آ رہے ہیں۔
سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے سارے سپاہی حیران ہو گئے، کیونکہ اس جادوگر نے بالکل صحیح بتایا۔ پھر اس جادوگر کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بتاؤ کہ اس وقت میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں؟ اس نے بتا دیا کہ حضور، آپ کے تھیلے میں اس وقت 50 سکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت کے مارے پریشان ہو گئے کہ آخر یہ جادوگر کیسے بتا سکتا ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ سلطان کے تھیلے میں 50 سکے تھے۔ اچانک یہ عیسائی پادری جادوگر کہنے لگا کہ سلطان معظم، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی عیسائی پادری ہوں جو آج سے 10 سال پہلے جب آپ فقیروں کو سکے دے رہے تھے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن اس دن آپ نے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کیا تھا، لہٰذا میں غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا آیا تھا۔ جب سلطان نے اس جادوگر کے یہ الفاظ سنے تو سلطان کو سارا قصہ یاد آ گیا۔ سلطان نے کہا، اچھا ہوا آج مجھے موقع مل گیا تمہیں غلط ثابت کرنے کا، اس دن تو تم چلے آئے تھے۔ یہ سنتے ہی وہ جادوگر اور سارے عیسائی حیران ہو گئے اور کہا، حضور یہ جادوگر بہت بڑا جادوگر ہے، آج تک اس کو کوئی نہیں ہرا سکا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے گاؤں والو، تم مجھے بتاؤ، اگر اس جادوگر کو میں غلط ثابت کر دوں تو تم اس کے بدلے میں کیا دو گے مجھے؟ یہ سن کر سارے عیسائی کہنے لگے، سلطان معظم، اگر آپ اس جادوگر کو غلط ثابت کر دیں تو یہ سارے عیسائیوں کا گاؤں مسلمان ہو جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت عیسائیوں کے ساتھ والوں کو اکٹھا کیا جائے۔ میدان لگ گیا، سارے عیسائی حتیٰ کہ خواتین، بوڑھے، بچے، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہو گئے۔ درمیان میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور وہ جادوگر موجود تھے۔ سارے لوگ حیرت سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہے تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سامنے تھیلا رکھا اور کہا، بتاؤ اس میں کتنے سکے ہیں؟ اس نے کہا، حضور اس کے اندر 200 سکے ہیں۔ جب ان سکوں کو گنا گیا تو اس کے اندر 200 سکے ہی تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہی کی طرف اشارہ کیا، اس نے سلطان کے ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تھیلے کے اندر سے سکوں کی مٹھی بھر کر اپنے تھیلے میں ڈالی اور پھر اس سے پوچھا، بتاؤ اس تھیلے کے اندر کتنے سکے ہیں؟ اس نے کہا، حضور میں نہیں جانتا۔ سارے عیسائی حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس سے پہلی بار پوچھا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں تو اس نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا اور اس نے بالکل صحیح بتا دیا، کیونکہ شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اور یہ جادوگر شیطانوں کے پجاری ہوتے ہیں۔ اب جب میں نے اس سے پوچھا کہ میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں تو پھر اس نے میرا دماغ پڑھ لیا، اس نے بتا دیا کہ میرے تھیلے میں 50 سکے ہیں۔ اور جب اس بار میں نے اس سے پوچھا کہ میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں، کیونکہ میرے دماغ میں تھے کہ میرے تھیلے میں 200 سکے ہیں، لہٰذا اس نے میرا دماغ پڑھ کر بتا دیا کہ میرے تھیلے کے اندر 200 سکے ہیں۔ لیکن جب میں نے سپاہی کے تھیلے سے مٹھی بھر کر سکے ڈالے تو میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس تھیلے کے اندر کتنے سکے ڈالے ہیں، لہٰذا جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ میرا دماغ اب نہیں پڑھ سکا۔ یہ سن کر سارے عیسائی حیران ہو گئے اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے سارے گاؤں والے مسلمان ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کو دیکھ کر سلطان کے سپاہی حیران ہو گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آج سارے عیسائی گاؤں والے مسلمان ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ وہ جادوگر بھی اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو چھوٹے سے وسیلے سے بھی اس کی دنیا و آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔